میں ہوں نوی ستی اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں جناب ایران، اسرائیل اور امریکہ وار۔ امریکہ کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی شکست کا سامنا ہے۔ یہاں تک کہ سری لنکا نے بھی آج جو ہے وہ ٹرمپ کو جو ہے وہ صاف جواب دے دیا کہ بھئی ہم کسی طرح کے بھی اڈے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یورپی یونین سمیت آپ دیکھیں کہ بہت سے ممالک نے پہلے ہی جواب دے دیا۔ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہنچ گیا ہے اور افغانستان کے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان ممالک میں سے کوئی ٹرمپ کو ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی اہم صورتحال ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، ہم بات کریں گے ایران اسرائیل اور اس کے حوالے سے کہ اس وقت صورتحال نہیں کیا ہے۔ جو ایران نے جو ہے وہ گرایا ہے جناب 35 جو طیارہ ہے امریکہ کا، کیونکہ اس کی وہ انہوں نے کہا جی کہ بہت زیادہ اس کی تھی F-35 جس کو پوری دنیا سمجھتی ہے، تو اس کو کیسے گرایا گیا ہے، پھر اس کے بعد کیا رد عمل آیا اس بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ راول پنڈی اسلام آباد میں جو عید ہے وہ کہاں کہاں پہ پڑی جائے گی اور کیا وقت ہوگا، اور بڑی مساجد میں کیونکہ معاملہ ہوتا ہے ٹائمنگ کا اور پھر رش بھی ہوتا ہے، تو میں آپ کو کچھ ایریاز بتا دیتا ہوں۔ اگر ہم بات کریں پہلے اسلام آباد کی، تو فیصل مسجد، کیونکہ زیادہ پنڈی اسلام آباد کے جڑواں شہروں کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اور فیصل مسجد آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی مسجد کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان بھر سے لوگ بلکہ دنیا بھر سے بھی لوگ جب اسلام آباد آتے ہیں تو فیصل مسجد کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ ایک مارگلا کے بالکل دامن میں موجود ہے اور ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک ویو ہوتا ہے صبح صبح، تو یعنی شہریوں کی خواہش یہ ہے راولپنڈی اسلام آباد کی وہاں پہنچے، تو وہاں پر عید کی جو نماز کا وقت بتایا جا رہا ہے وہ ہے 7:30، اور یہ سب سے بڑی اور مرکزی جماعت ہے، یعنی مسجد ہے اسلام آباد راولپنڈی کی۔ پھر آگے جائیں لال مسجد۔ لال مسجد آپ کو پتا ہے لال مسجد بھی اسلام آباد میں بہت فیمس ہے۔ یہاں پر بھی جو نماز کا ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے 7:40 تک۔ پھر اس کے بعد I-8 میں G11، I-8 اور I-9 میں بڑی مساجد ہیں، یہاں پر جو ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے 7:45 اور 8 بجے، یعنی 7، 7:30 سے 8، 8:30 کے دوران ساری نمازیں اسلام آباد میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ پھر اگر ہم راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں تو راولپنڈی میں بڑی مساجد میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو جیسے سٹی صدر ایریا ہے، موتی مسجد ہے، بہت بڑا نام ہے، یہاں پر جو نماز کا بتایا جا رہا ہے ٹائمنگ وہ بتائی جا رہی ہے 7:30، یعنی سے 7:45 یہ مسجد میں یہ نماز کا وقت ہے۔ یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، بہت کراؤڈیڈ ایریا ہے پنڈی کا، آپ کو بتایا جامعہ مسجد، جامعہ اسلامیہ مسجد جو ہے صدر میں، یہ بھی بہت فیمس ہے، اور اس میں بھی تقریباً بتایا جا رہا ہے 7:45 پہ جو ہے وہ ہوگی۔ مرکزی اور بڑی جماعت یہاں پر یہ ہے، ایک مسجد ہے یہ۔ پھر اسی طرح جامعہ مسجد المظفر سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں، یہ بھی بہت فیمس ہے۔ یہاں پر جو ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ بھی 7:30 سے 8 AM کے بتایا جا رہا ہے کہ اسی دوران ہوگی۔ صادق آباد میں فاروقیہ مسجد ہے، یہ بڑی مسجد ہے، یہاں پر جو ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ 8 بجے کا بتایا جا رہا ہے، یعنی 7:30 سے 8 بجے کے درمیان یہاں پر پھر کیونکہ بڑی مسجد ہے رش ہوتا ہے۔ ویسٹرج ماسک ہے، اس میں ویسٹرج ماسک مسجد ہے، اس کا ٹائمنگ جو ہے نا وہ بھی 8 بجے کا بتایا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد لیاقت باغ عیدگاہ ہے، آپ کو پتا ہے یہاں پہ 8 بجے کا بتایا جا رہا ہے، اور یہ بڑی یعنی آپ سمجھیں اوپن جگہ ہے، تو عیدگاہ شریف جو ہے گوال منڈی وغیرہ سے ہزاروں لوگوں کی یہاں پہ شرکت ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام آباد کی قریب ترین مساجد تھی، آپ کو بتانی تھی۔ اب آ جاتے ہیں جناب ایران کا جو معاملہ ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سرپرائز دے رہا ہے امریکہ کو، اسپیشلی ٹرمپ کو روزانہ نئے نئے جو ہے وہ سرپرائز ملتے ہیں، اور ٹرمپ اس وقت اس پوزیشن میں چلا گیا ہے کہ اب یورپی یونین سے نکل کے، برطانیہ اور باقی ممالک سے نکل کے اب سری لنکا پہنچا ہے، اور سری لنکا سے جناب ایک خوفناک جواب کو سننا ٹرمپ کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جناب سری لنکا بھی اگر انکار کر دے گا تو ٹرمپ جائے گا کہاں پھر۔ تو اب دیکھتے ہیں ٹرمپ کہاں جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز پہلے بتا دیتے ہیں کہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، کل ہم نے بات کی تھی، آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بتاتا ہوں کہ ایران کی یورینیم افسردگی جو ہے اور بیلسٹک میزائل بنانے کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیا ہے، یہ ہے کہنا ہے جناب امریکہ اور اسرائیل، یہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کا۔ اس کا جواب دیا ہے ایران نے، کہ ایران نے کہا جی میزائل صلاحیت ختم کرنے کا جو امریکی اور اسرائیلی دعویٰ ہے وہ بالکل غلط ہے، اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم سرپرائز دیں گے۔ اس کے بعد بڑی بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ کو مسلسل شکست کیا ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کوئی ملک تیار نہیں ہے، ابھی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اب وہ ممالک سے پیسے اکٹھے کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی جناب اگر آپ پیسے، آپ کے بندے لڑ نہیں سکتے، کم از کم پیسے تو جو جناب۔ اب ایک اور جو وہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب
ابھی تک جو طیارے بتائے جا رہے ہیں ایران جنگ میں امریکہ کو ابھی تک جو بڑا جو جھٹکا یا دھچکا لگا ہے اس میں 16 طیارے جو ہے وہ گرائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. 3 تو آپ کو بتایا وہ قطر اور مشرق وسطیٰ میں 3 4 تو گٹھے گرے تھے. ایک جو ہے وہ اب F-35 کے علاوہ باقی جو بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم، اور اس کے ابھی تک 30 جو فوجی ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور 100 کے قریب زخمی بھی ہیں. یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی یہ دھچکا ہے. یہ میں اسرائیل کی بات ہی نہیں کر رہا، وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. امریکہ کا امارات کو اور مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کو اب لالچ ایک اور دیا گیا ہے کہ جناب لیٹسٹ اسلحہ خریدیں اور اپنے ملک کا دفاع مضبوط کریں. پہلے ہی ان کے اڈے لے کے آپ مشرق وسطیٰ میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ممالک نے اڈے بنائے رکھے ہیں ان کو ٹھوکا ٹھکا کروائی ہے اپنا امریکہ نے. تو اب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ $7 ارب مالیت کے جدید ہتھیار جو ہے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ نے UAE کو. اب جن جن ممالک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ جناب ان کو کیسے لوٹنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ایران نے کہا جی کہ میں اپنی جو زمینی فوج ہے وہ ایران میں بھیج رہا ہوں، امریکہ یہ کہہ رہا ہے. اچھا جی، ابھی تک جو ایران کا جنگ کا اثر ہے وہ آپ کو بتائیے پاکستان میں تو بہت پہلے پہنچ چکا تھا لیکن یورپ میں اب گیس کی قیمت دگنی، اور اسی طرح اس وقت تیل کی جو پر بیرل قیمت ہے وہ $119 جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے عید کے دن ہے، مشرق وسطیٰ پورے میں عید منائی جائے گی 2 3 دن، تو معاملات اس طریقے سے نہیں ہوں گے، تو یہ پیٹرول اور گیس کی مزید بڑھے گی قیمت، اور عید کے بعد حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اچھا جی، سب سے بڑی خبر جو آپ کو بتا رہے تھے کہ سری لنکا نے بھی امریکہ کو صاف جواب دے دیا، یعنی وہی جو ایبسلوٹلی ناٹ والا کہ جناب جنگی طیاروں کے لیے ہم نے کوئی اڈے نہیں دینے آپ نے. بے شک آپ کو پتا ہے سری لنکا کے بڑے مشکل حالات تھے وہاں پر، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بھی بغاوت ہوئی تھی، ادھر اس کے صدر جو ہیں اور وہ جو سسٹم تھا وہاں پر بھی کرپٹ ترین سسٹم تھا، وہاں پر بھی عوام باہر نکلی تھی. ابھی بھی وہاں IMF کے حوالے سے بڑا معاملات ہیں. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ سری لنکا کو جیسے لالچ دیتے ہیں نا کہ پاکستان اور سری لنکا اور اس طرح کے ممالک جو ہیں جناب آپ کے قرضے معاف کر دیں گے، تو ہم اسی لالچ میں آ کے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو سری لنکا نے اس پہ بھی جواب دے دیا ہے. اچھا جی، اسی طرح آپ پوری دنیا میں جو معاملات ہیں باقی تو چلے دیکھے جاتے ہیں، لیکن اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے بھی جو ہے نا وہ روک دیا ہے. وہاں پر بھی اپنی جو ہے نا وہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، کچھ 1 2 فائر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کیے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو. اچھا جی، ایران نے جو شکست دی ہے بیسیکلی امریکہ کو، وہ 2 محاذوں پہ دی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایران اتنا ریٹیلیٹ کرے گا، یورپ یعنی اس کو انکار کرے گا، پھر یہاں تک کہ سری لنکا اس کو انکار کرے گا، اور مشرق وسطیٰ پر ایران جو ہے وہ اس کے اڈوں پہ نشانہ بنائے گا. یہ تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، وہ سمجھ رہا 2 4 دن ہم کریں گے اور مار کے تو آ جائیں گے. تو اب ایران نے ایک اور سرپرائز یہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہاں جتنے بھی یعنی جہاز ہیں وہاں سے گزریں گے وہ یوہان میں یعنی کہ چائنی کرنسی میں جو ہے وہ آئل بھی لے سکتے ہیں، ان کو حفاظت سے آنے کی بھی اجازت دی جائے گی سوائے امریکہ اور اسرائیل کے. باقی تمام ممالک کے لیے ایران نے کہا جی کہ وہ ہمارے سے بات کریں، چائنیز کرنسی میں وہ آئل خریدیں اور اس کے بعد وہ اپنے ملک میں باحفاظت لے جائیں. اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی جائیداری ختم ہو رہی ہے، باقی کسی ملک کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں ایران کی جو ہے وہاں پر زمینی بھی بھیجوں اور قبضہ کروں اس معاملے پہ. اب وہاں پر مشکل ہو رہا ہے ایران کو، یعنی ایران روزانہ کی بنیاد پر کوئی سرپرائز دے رہا ہے. یہ ایک تو یہ کہ امریکہ شروع میں یہ سمجھتا تھا اسرائیل نے جو کچھ بھی پڑھایا ہے کہ جناب وہاں پر جو ہے آلریڈی جو ہے وہ کچھ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ احتجاج چل رہے تھے مہنگائی کے اوپر اور اس طرح کے احتجاج کر رہے تھے، وہ باہر سے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں جو وہاں پہ غداری ہوئی ہے وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. پھر ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا، AI کا استعمال ہوا، تو ان کے آپ سمجھیں 3 لیئرز کے جو بڑے لیڈرز تھے وہ جو ہے وہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. ایون میں دیکھ رہا ہوں کہ برطانیہ کا ایک بڑا جریدہ ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ علی رجانی کی شہادت ایران کے لیے سب سے بڑا سانحہ ہے. وہ سب سے بڑا سانحہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بلکہ سپریم لیڈر سے بھی بڑا سانحہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس، پاکستان، چین سمیت جو باقی جو ممالک ہیں اس میں جو سب سے مین اثر رسوخ ہے وہ علی رجانی کا تھا، کیونکہ وہ سیکیورٹی کو معاملات کو دیکھتے تھے، وہ فارن جو آفیسز کی چیزیں تھیں وہ اس کو دیکھتے تھے، تو یعنی وہ ان کا وہ کہتے ہیں اثر رسوخ تھا. تو یہ ایک بڑا دھچکا ہے ایران کے لیے. لیکن ایران جو ہے وہ مسلسل آپ نے دیکھا کہ وہ اس کی لیئرز ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے ابھی تک ایران کے سسٹم کو کہ ایران نے ابھی بھی، آپ اگر ابھی بھی بہت زیادہ وہاں پہ کوشش کریں گے کہ ان کی لیڈرشپ کو ماریں گے تو وہ پہلے سے ہی چیزیں طے کر کے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے جو ہے وہ اب کیونکہ ایک آپ اسی سے اندازہ کریں کہ امریکہ کو سری لنکا تک پہنچنا پڑا اور سری لنکا سے بھی جواب آ گیا. اب اس کے بعد پھر امریکہ کے لیے کیا چیز بچی ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر فرسٹریشن آ رہی ہے،
ٹرمپ کے لیے۔ تو یہ اوورال صورتحال تھی ابھی تک کے لیے، کیونکہ اب عید کا سما ہے، عید کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں مکمل طور پر کہا جا رہا ہے کہ بند ہوں گی۔ پہلے 2 دن تھے تو کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہاں پر آپ سمجھتے وہ نہیں ہوگی۔ ابھی دیکھنا ہوگا کہ اگر اس دوران اسرائیل جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ فلسطینیوں کو مسجد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اسی طرح مڈل ایسٹ میں UAE سمیت قطر سمیت کہا جا رہا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں انہوں نے بھی جو عید کی نمازیں آج پڑھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کھلے میدانوں میں نہیں پڑھی۔ پہلے سے ایک جو ہے وہ جاری تھی، نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ جناب آپ اپنے بڑے ہالز میں عید پڑھ لیں، تو ایک سادگی سے بڑے عرصے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے پورے اس خطے میں نہ صرف امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، بلکہ اس پورے خطے کے لیے کو بتایا کہ جناب اگر آپ اس طرح ٹارگٹ کریں گے تو پھر آپ بھی اس طرح سیف نہیں رہ سکیں گے۔ اب اگر امریکہ امارات سے $7 ارب کا معاہدہ کر رہا ہے اور سعودیہ سے مزید معاہدہ کرے گا، باقی ممالک سے کرے گا، تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ پھر اگر وہ زمینی فوجیں بھی لے کے آ رہا ہے، بھائی آپ لڑ نہیں سکتے، تو پھر اس کا معاوضہ بھی سارا کا سارا وہ انہی سے لے گا۔ اور کیا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ معاملات یہ سیٹل ہو جائیں گے؟ کیا ایران اسی معاملے میں خاموش ہو جائے گا یا ایران کو ختم کر دی جائے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید ٹرمپ کو یا امریکہ یا اسرائیل کو اس لیول پہ لے گئے، اس جگہ پہ لے آئی ہیں جہاں سے ان کا نکلنا اب مشکل ہو رہا ہے۔ اور اس خطے میں چین، رشیا، ایون اس پورے خطے کو جو ہے وہ اب سوچنے میں مجبور کر دیا کہ جناب اب اگر آپ دیکھیں کہ آئل کی معاملات چل پڑے ہیں، اگر سارے ممالک اس پہ آ جاتے ہیں جناب چائنیز کرنسی میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرمپ کی جو پیٹرو ڈالر پالیسی تھی 1973 میں، آپ کو یاد ہوگا 1973 میں جب اسرائیل اور عرب کی وار تھی، اس وقت عرب نے جو ہے وہ یہ بہت بڑا دھچکا دیا تھا امریکہ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ذرا 74 میں آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عرب نے جا کے امریکہ میں بیٹھ کے تو پھر یہ معاملہ پیٹرو ڈالر والا کیا تھا، اس وقت نکال دیا گیا تھا جناب امریکہ۔ تو اب دوبارہ سے یہ آپ سمجھتے 73 کے بعد اب جو ہے یہ 2026 میں جو ہے امریکہ کو معاملہ پڑ رہا ہے کہ پیٹرو ڈالر کی پالیسی جو ہے وہ اب ان کو لگتی ہے کہ جناب یہاں پہ چائنا پیٹرول یوہان پیٹرو پالیسی جو ہے وہ یہ نہ ہو کے مضبوط ہو جائے اور مزید جو ہے نا مشکلات۔ اور ٹرمپ کو اب اپنے ملک سے ہی، نیو یارک کا جو میئر ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی ٹرمپ کی جو ہے وہ ایما پہ نہیں پہنچا، وہ اس کی بھی مخالفت کرتا رہے۔ تو ٹرمپ کو اپنے ملک میں بھی سب سے زیادہ مداخلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہاں پر بھی احتجاج ہو رہے ہیں کہ جناب آپ تو آئے تھے عوام سے ووٹ لینے کے کہ میں جنگیں ختم کرنی ہے، نوبل پرائز لینے کے لیے آپ آئے تھے، لیکن آپ نے اسرائیل کے کہنے پہ کیا جو کچھ کیا۔ تو اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کب تک پینٹاگون یا کب تک امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ اس کو برداشت کرتے رہیں گے کہ اسرائیل کے لیے استعمال ہوتا رہے۔ تو آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے، پوری دنیا کے لیے بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی۔ عید پہ سب آپ تمام اہل اسلام کو جناب ہماری طرف سے عید مبارک، اور امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزرے گی، اور اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد